With the able assistance of the eminent legal minds of the country, we, for the reasons to be recorded later and subject to amplifications and explanations made therein, render an opinion on the referred questions in the following terms. I'll read the questions. There were a number of 5 questions. Whether the decision of the Lahore High Court as well as the Supreme Court of Pakistan in the murder trial against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto meets the requirements of fundamental rights as guaranteed under Article 4, Sub-Articles 1 and 2A, Article 8, 9, 10A, due process, and Article 14 and 25 of the Constitution. If it does not, its effect and consequences. I should clarify these questions were already framed when we heard the matter. And our opinion is as under. The proceedings of the trial by the Lahore High Court and of the appeal by the Supreme Court of Pakistan do not meet the requirements of the fundamental right to a fair trial and due process enshrined in Articles 4 and 9 of the Constitution and later guaranteed as a separate and independent fundamental right under Article 10A of the Constitution. At the relevant time, Article 10A wasn't part of the Constitution, but the principles enunciated therein have always been part of our jurisprudence. The second part of the opinion of this question is, the question and the Constitution and the law do not provide a mechanism to set aside the judgment whereby Mr. Bhutto was convicted and sentenced. The said judgment attained finality after the dismissal of the review petition by this court. Question number 2 was whether the conviction leading to execution of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto could be termed as a decision of the Supreme Court binding on all courts, being based upon or enunciating the principle of law in terms of Article 189 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, if not its effect and consequences. And our opinion is, reference questions do not specify the principle of law enunciated by this court in the Zulfikar Ali Bhutto case, regarding which our opinion is sought. Therefore, it cannot be answered whether any principle of law enunciated in Zulfikar Ali Bhutto case has already been descended to or overruled. Questions number 3 and 5 we have taken together, and these are respectively: whether in the peculiar circumstances of this case, awarding and maintaining of the death sentence was justified, or it could amount to deliberate murder, keeping in view the glaring bias against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. And question 5 was whether, on the basis of conclusions arrived at and inferences drawn from the evidence material in the case, an order for conviction and sentence against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto could have been recorded. And our opinion is, in its advisory jurisdiction under Article 186 of the Constitution, this court cannot reappraise the evidence and undo the decision of the case. However, in our detailed reasons, we shall identify the major constitutional and legal lapses that had occurred with regard to fair trial and due process. So we did not find that the fair trial and due process requirements were met. So that's what we have really focused on. Question number 4 referred to Islamic injunctions, and our opinion, we kept asking repeatedly that we needed assistance but was not rendered. So our opinion is we were not rendered any assistance on this question. Therefore, it would be inappropriate to render an opinion on the Islamic aspects. So basically our opinion is that the late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial, and it was not in accordance with the Constitution requirement of due process. Try to have it rendered into Urdu as well and put up this on the website. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच इस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो में अपनी राय दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट की राय मुत्तफ़िक़ा है, चीफ जस्टिस का इस मौके पर कहना था। दूसरी जानब चीफ जस्टिस इस वक्त 9 रुकनी बेंच के साथ मौजूद हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो की सदारती रेफरेंस पर राय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी जा रही है। जब तक गलतीन तस्लीम न करें, खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट जुल्फिकार अली भुट्टो से मुतालिक रेफरेंस में अपनी राय के दे रहा है। इस वक्त चीफ जस्टिस ने अपनी राय सुनाना शुरू कर दी है।
اس وقت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سپریم کورٹ میں موجود ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے اعلیٰ قیادت بھی اس وقت سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے۔ اب تک جو ریمارک سامنے آئے ہیں اس کے مطابق چیف جسٹس نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی رائے اس معاملے پر متفق ہے، سپریم کورٹ کی اس معاملے پر رائے متفقہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ججز پابند ہیں، قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں 2011 میں یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے، اور اس کے بعد سے جو ہے اب یہ سماعت دوبارہ سے شروع کی گئی تھی، اور لارجر بینچ جو ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں آج اس کیس میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ صدارتی ریفرنس یہ دائر کیا گیا تھا تقریباً 32 سال قبل 2011 میں دائر کیا گیا تھا، اس سزا کے 32 سال بعد، اور جس کے اوپر سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت ایک ریفرنس میں بھٹو کی ٹرائل اور پھانسی پر نظرثانی کے حوالے سے عدالت سے رائے طلب کی گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس وقت جو فائنل سیشن ہے اس سماعت کا وہ شروع ہو چکا ہے، جہاں پر ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس میں سپریم کورٹ اپنی رائے بیان کر رہی ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے 4 مارچ کو یہ رائے محفوظ کی تھی، اور 2011 میں یہ کیس دائر کیا گیا تھا۔ بلاول بھٹو آج جو کہ چیئرمین ہیں اور نواسے ہیں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے، تو وہ آج کمرہ عدالت میں موجود ہیں، ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما بھی موجود ہیں۔ اب ملاحظہ کر سکتے ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے براہ راست مناظر ہیں، جس میں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ بھٹو کی ٹرائل میں بنیادی حق پر عمل نہیں کیا جب تک تسلیم نہیں کریں گے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، خود کو درست نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت رائے سنانا شروع کی جا چکی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، اور اب تک جو معاملات ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ بھٹو کی ٹرائل میں بنیادی حق پر عمل نہیں کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اہم ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کریں گے تو معاملات درست کیسے ہوں گے۔